اس میں جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا، تو اس میں صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے دو صحابی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنت کا، جہنم کا، قبر کے اندر جو حالات پیش آئیں گے اس کا، اور قیامت کے دن کے حالات کا، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا آپس میں تذکرہ کرتے تھے، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایمان ہے یہ اس کے سیکھنے کے کیا ذریعے ہیں یا کیا راستے ہیں، تو اس میں جو پہلا ذریعہ ہے ایمان کو سیکھنے کا وہ ہوتا ہے قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے چاروں طرف یہ جو ساری کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس ساری کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، تو اس ساری کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنا، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، بادلوں کے آنے جانے میں، بارشوں کے برسنے میں، دریاؤں میں، سمندروں کے پانی میں، اور انسان کے اپنے وجود کے اندر، تو یہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان میں غور و فکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اور اس میں تدبر کرنا کہ اللہ پاک کی اس ساری کائنات کے اندر کیسے جو ہے وہ اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سنوریہم فی الآیاتنا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی یعنی باہر کے جہان میں، انسان سے باہر کے جہان میں، اور ان کے اندر کے جہان میں بھی، یعنی انسان کے جسم کا جو نظام یہ جیسے چل رہا ہے، دماغ کا نظام ہے، پھیپھڑوں کا، گردوں کا، جگر کا، تو اس نظام پر غور و فکر کرنے سے بھی اللہ کی فضل سے انسان کا ایمان جو ہے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ علماء نے یہ فرمایا ہے ایمان سیکھنے کا کہ انبیاء کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، ان انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات بیان فرمائے ہیں، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یا اور جتنے بھی انبیاء کرام کے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر واقعات ذکر کیے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ان واقعات کو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہیں بار بار پڑھنا، ان کا تذکرہ کرنا، اس سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے ایمان کو جو سیکھنے کی بات ہے وہ بھی اس سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے کہ ایمان سیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو اپنی غیبی مددیں فرمائی، مثلا ان کے لیے اللہ پاک نے زمین کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، دریاؤں کو مسخر کر دیا، آگ کو مسخر کر دیا، تو اب یہ صحابہ کرام کے ساتھ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مددیں ہوئیں، ان مددوں کے تذکروں کا پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا اور ان کا آپس میں تذکرہ کرنا، یہ بھی ایمان سیکھنے کا تیسرا سبب ہے۔ اور چوتھا سبب ہوتا ہے ایمان کے متعلق احادیث جو آئی ہیں، یعنی ایمان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث میں جو کچھ فرمایا ہے، تو ان کا تذکرہ کرنا، ان کا مطالعہ کرنا، تو اس چیز سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان سیکھنے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے۔